أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہیں اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو اور بہترین نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھی شریک بھی کرتے ہیں کیا نڈر ہو گئے اس سے کہ ڈھاکے ان کو ایک آفت اللہ کی عذاب کی یا پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک یعنی یہ قصہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جو ہم نے بذر وحی آپ کو بتلایا اور آپ برادران یوسف کے پاس موجود نہ تھے جبکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا طے کر چکے تھے اور اس کے لیے تدبیریں کر رہے تھے قرآن کریم نے اس جگہ صرف اتنی بات پر اکتفا فرمایا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کسی ادارے سے آپ منسلک ہوئے نہ کسی معلم سے علم حاصل کیا بہت سارے لوگ جو ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہاں سے وہاں جاتے ہیں کوئی ریاست مہاراشٹر کا ہے تو وہ غالباً دیوبند جاتا ہو سہارنپور جاتا ہو مختلف اداروں میں انسان علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا علم مزید گہرا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کہیں پر بھی علم دین حاصل نہیں کیا مثال دے رہا ہوں میں بات سمجھ گئے صرف آپ نے 2 سفر فرمائے وہ بھی تجارت کی نیت سے کوئی یہ کہیں کہ آپ نے مکہ کے سرزمین پر علم دین حاصل نہیں کیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جا کر آپ نے علم دین حاصل کیا ہو یا کسی معلم سے شاگردگی آپ کو ملی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سفر فرمائے، ایک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں جو راستے میں واپس کر دیے گئے، اور ایک سفر آپ کچھ دن کے واسطے گئے تھے ملک مصر تجارت کی نیت سے۔ تو باہر بھی آپ نے کسی سے علم دین حاصل نہیں کیا۔ تو یہ قصہ یوسف علیہ السلام مکمل آپ کی مبارک زبان سے نکلنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ارے بھائی، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو امی ہیں، امی سمجھتے نا، جنہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا اسے امی کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور ایک دم آپ کے مبارک زبان سے قرآن کا فیض جاری ہونا اور ایسا علم کا دریا آپ کی زبان سے نکلنا اور علم عمل کا ایسے موج اٹھنا آپ کے سینے انور سے، یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اب اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ قصہ یوسف علیہ السلام آپ کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، یعنی نزول قرآن سے پہلے ان واقعات کو، نزول قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ان واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ کون سی قوم؟ مسلمان۔ بھائی، جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ نزول قرآن کے برکات سے ملا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان ہمیں ملی ہے قرآن کریم سے۔ اگر سورہ یوسف نازل نہ ہوتی تو بتاؤ کہ ہمیں یہ واقعات پڑھنے اور سننے مل سکتے تھے؟ تو یہ جو کچھ ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلیل ہے۔ قریش مکہ نے سوال کیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں، تو ہمیں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرو۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضور نے دعا فرمائی اور حضور کے خواہش کے مطابق اللہ نے سورہ یوسف کو ایک دم مکمل نازل فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات دیکھیے، آپ کو پہلے پارے کے اندر بھی نظر آئیں گے اور چھٹے پارے کے اندر بھی نظر آئیں گے، آپ کو 90 پارے کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ مختلف قرآن پاک کی صورتوں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات نظر آئیں گے، لیکن سورہ یوسف 12 پارے کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک دم سورہ یوسف کا سنا دینا، جی یہ نبوت کی واضح دلیل تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یعنی جو کچھ آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس تبلیغ سے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے پیسہ نہیں مانگتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے پیسہ دے دو، شاید آج تک کسی نے کہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے کسی سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے،
اور یہی سوچتے کہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے۔ جب حضور نے سورہ یوسف مکمل سنائی، مکہ کے مشرکین کو مدینہ کے یہودیوں کے کہنے کے مطابق، مدینہ کے یہودیوں نے کہا تھا پوچھو اگر نبی اور رسول ہیں تو قصہ یوسف علیہ السلام ہم کو سناؤ۔ جب حضرت نے سنا دیا تو مدینہ کے یہودی ہکا پکا رہ گئے اور مکہ کے مشرکین نے اپنے پرانے چال کے مطابق منہ کو پھیر لیا۔ بھئی خواہش تم کریں، اللہ قرآن کا نزول کریں، پھر اس کے بعد تم نہیں مانے تو حضرت رنجیدہ ہوتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے کہ کاش نزول قرآن کے برکات سے کو ایمان مل جائے، لیکن وہ لوگ منہ کو پھیر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب رنجیدہ مت ہونا، غم زدہ مت ہونا، آپ کا کام صرف دین کے محنت پہنچانا ہے، وہ ایمان قبول کرے نہ کرے آپ اس میں رنجیدہ مت ہونا، آپ اس میں پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ کے بعض پرس نہیں ہوں گی، آپ نے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ بتاؤ چاچا، سگے چاچا ابو لہب، ان کے بیوی ام جمیل جو آپ کی سگی چاچی ہیں، جو دن بھر جنگل میں کانٹیاں جمع کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے ان راہوں میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، جس کا تذکرہ سورہ لہب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ان کانٹیوں سے اپنے قدم کو بچاتے بچاتے بالآخر ام جمیل کے گھر پہنچ کر دین کی دعوت دیتے تھے۔ لو تم نے کانٹیاں بچھا دی، ہم نے کانٹیوں کو ہٹا کر تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ابو جہل کو 3000 مرتبہ دی۔ یہ میں وہ دلائل سنا رہا ہوں جو صحیح احادیث میں لکھا ہوا ہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ 3000 مرتبہ ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ بات سمجھ گئے؟ لوگوں نے گڑھے کھودے تو گڑھوں کو پار کر کر وہاں پہنچے۔ ابو جہل نے اتنا بڑا گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد جو ہیں اوپر سے لکڑیاں ڈال دی گئی، پتے ڈال دیے گئے تاکہ حضرت وہاں سے گزریں گے اور گڑھے میں گر جائیں گے۔ باضابطہ آپ کو بلایا گیا، جب آپ پہنچیں تو خدا کی شان جس ابو جہل نے گڑھا آپ کے لیے کھدایا تھا وہی ابو جہل اندر گر گیا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مکہ کے لوگوں نے اندر بڑی بڑی رسیاں چھوڑی کہ ابو جہل رسیاں پکڑ کر اوپر آ جائیں گا، لیکن سیرت میں لکھا ہے جتنی لمبی رسی ہو ابو جہل تک پہنچ نہیں پاتی تھی۔ کیا؟ ابو جہل تک رسی پہنچ ہی نہیں پاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ابو جہل چاہے تم جتنی لمبی رسی منگا لو، جب تک محمد اپنا ہاتھ تم کو نہ دے تم اوپر نہیں آ سکتے ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کے ہاتھ کو وہاں تک پہنچا دیا۔ ابو جہل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر آ گیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل اگر تو تحت الثری تک بھی پہنچ جاتا تو محمد الرسول اللہ اپنا ہاتھ وہاں تک بڑھا کر تجھے اوپر نکال سکتے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا، تو دل تو رنجیدہ ہوں گا۔
غم تو ہوگا، لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب فکر مت کیجیے، چنتا مت کیجیے، آپ نے دین کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی یہ لوگ صرف یہی نہیں کسی ناسے کی نصیحت ضد اور ہٹ درمی سے نہیں سنتے، بلکہ ان کا تو حال یہ ہے، یہ مکہ کے مشرکین بھائی حضور نصیحت کر رہے ہیں، یہ ضد ہٹ دھرمی کی طرف سے نہیں سنتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو آسمان کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہماری قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا یہ قوم ایسی تھی مکہ المکرمہ کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان دیکھتے ہیں، ہماری قدرت کو دیکھتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی غفلت کے طرف سے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا دھیان نہیں کرتے کہ یہ کس کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدائی و حکمت و قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اور ان کی الٹی ہوئی یا برباد کی ہوئی بستیاں ان کے نظروں سے گزرتی ہیں۔ بھئی قوم لوط پر عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہاں سے گزرتے تھے، ملک کا شام کا راستہ وہی تھا، قوم عاد کا راستہ، قوم سمود کا راستہ، قوم لوط کا راستہ، یہ وہ راستے تھے جہاں سے مکہ المکرمہ کے لوگ بزنس اور تجارت کے لیے ملک کا شام جایا کرتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے ان بستیوں کو دیکھتے تھے جو اجڑ گئی، آباد نہیں ہوئی، ہری تھی، سوکھ گئی، ان کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اس کے باوجود کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ بیان تو ایسے لوگوں کا تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت و قدرت ہی کے قائل نہیں تھے۔ آگے ان کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسروں چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ماننے کے ساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے یہ بھوت اللہ کے معاون ہیں، کیا ہے بولو، یعنی اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہ بچہ ہے، نہ بچی ہے، نہ بیوی ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، بیٹی سے پاک ہے، وہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے، اس نے سارے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ ہے اس کے قائل تھے، لیکن ساتھ میں پتھروں کو بھی مانتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مکہ کے مشرکین نے حضرت سے کہا حضرت ایک دن پورا مکہ اللہ کو مانیں گا، پورا مکہ نماز پڑھیں گا، پورا مکہ قرآن کی تلاوت کریں گا، اور ایک دن پورا مکہ ان بتوں کو مانیں گا۔ کن کو مانیں گا؟ لات، عزا، حبل، منات، ان کو مانیں گا۔ جیسے آج کل دیویوں کے نام ہیں، دیوتاؤں کے نام ہیں، ایسے اس زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے نام تھے لات، حبل، منات، عزا۔ تو قرآن نازل ہوا لکم دینکم ولی دین، میرے محبوب ان سے کہیے تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم ہے اور جہالت ہے۔
ارے بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان میں داخل ہے جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے بولو؟ مختلف قسم کے شرک۔ مثلا مسند احمد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا ریا، دکھلاؤ، اس شرک اصغر ہے۔ کیا ہے بولو؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کو بھی شرک کہا گیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کو، میں فلاں دیو کا قسم کھاتا ہوں، فلاں دیوتی کی، شرک۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نظر مانگنا، نیت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ بھئی فلاں انسان نے بکرا لایا، میں بکرا کاٹ رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ اور ان کا نام لے کے کاٹ رہا ہے، شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، مسلمان صرف وہی کھا سکتا ہے جس پر بسم اللہ نام لیا جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، اے اللہ یہ کھانا میں غریبوں کو کھلاؤں گا، اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا دے تو ثواب مل جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ڈائریکٹ کسی اور کے نام پہ کاٹنا، چاہے کتنا بڑا پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، نبی اور پیغمبر بھی ہو، شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ حضور نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا جیسے تم سے پہلے امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو لوگ سمجھتے ہی نہیں، نظر کسی کے مانتے، نیاز کسی کی کرتے۔ ارے بھائی مانگنا ہے تو اللہ کی مانگو، قسم کھانا ہے تو اللہ پاک کی قسم کھاؤ۔ تو کسی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ قسم کھانا ہے تو واضح الفاظ میں اللہ پاک کی قسم کھاؤ، میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں، میں حلفیاں بیان لیتا ہوں، اللہ پاک موجود ہے، اللہ پاک گواہ ہے، اس انداز میں بولے۔ اور ایسے کھانے جو غیر اللہ کے نام پر بنے، منت کے ہو، نیاز کے ہو، کھانا جائز نہیں ہے۔ چاہے تمہارا سگا بیٹا کھانا بنائے وہ جائز نہیں ہے، رشتہ دار بنائے وہ جائز نہیں ہے۔ ناراض ہو جائے چلیں گا، اللہ ناراض نہیں ہونا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ناراض ہوئے چل جائیں گا، اللہ ناراض نہیں ہونا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ایک دن آئیں گا اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ڈالیں گا؟ ضرور ڈالیں گے۔ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور جو جہاں مقبول ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بولو کیسا ہوتا ہے؟ لوگ محبت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت سے پیش آتی، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، جس کو چاہے ہم عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ہم ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذلت قلت علت سے محفوظ فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو چاہے ہم ذلیل کرتے ہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کو چاہے عزت کے مقام پہ بٹھاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ یہ چھوڑ دو لوگ کیا بولیں گے، وہ فلاں میرے ماموں ہے کیا بولیں گے، ارے وہ کچھ بولو نہ بولو، اللہ کیا بولیں گے یہ دیکھو پہلے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کیا بولے مت بولو، یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر میرا رب مجھ سے رٹ گیا تو میری زندگی تباہ ہوگی، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی، میری قبر بھی گئی۔ سب سے اہم چیزیں اللہ کا راضی ہونا۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے
تمام شرکوں سے بچے، ریاکاری سے بچے، دکھلاؤں سے بچے۔ جو بھی کرے کوشش کرے اللہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کس کے لیے کرنا چاہتا ہوں؟ ایک صحابی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ان کے پیر کو ٹھوکر لگی۔ جب اٹھایا تو دیکھا بادشاہ کے سر کا تاج تھا، بیت المال آیا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور پورا مال باہر پڑا ہوا تھا، سونا چاندی ہیرے موتی۔ تو فوراً بیت المال میں گئے اور اس تاج کو جمع کر دیا، ہیرے کا تاج، قیمتی تاج۔ تو جو لینے والے تھے انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انٹری کر دیتا ہوں کہ فلاں صاحب نے لے کر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کو معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اخلاص۔ کیا ہے بولو؟ بہرحال جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔